حقیقت بیان کرنی کوئی حرج نہیں ہوتا، بلکہ ثواب ہوتا ہے اگر نیت درست ہو۔ آج مجھے اس وقت خوشی ہے، میرے بھائی حاجی رمضان صاحب مناری والے، ان کا بیٹا علی حسن پچھلے جمعے کو عمرہ کے سفر سے واپس آئے ہیں۔ دعا میں جو آمین کہتا ہے وہی دعا بھی کر رہا ہوتا ہے، یعنی آمین کہنے والا دعا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ مغفور ہیں، اور بھی کئی حضرات عمرے پہ گئے، اللہ سب کا عمرہ قبول فرمائے۔ چوری صاحب کا بیٹا شاہد عمرے پہ گیا ہوا ہے، اللہ خیریت سے لے آئے۔ آج خوش نصیبی ہے، یہ آمین کہیں گے، ہماری دعا کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ادھر دوچ ہماری ایک جماعت کے یعنی علماء دیوبند میں سے قاضی عبدالرشید صاحب، کل ان کا پرسوں ان کا جنازہ ہوا۔ بہت کام کرنے والے لوگ تھے، خاص کر وفاق کے حوالے سے علماء دیوبند میں سے تھے۔ بڑا دل پہ اثر ہوا، آمین کہہ دینا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ استاد جی، ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قائل ہیں، خاص کر آپ جو مسجد نبوی میں ان کا نام تعریف، اس کی ہمیں پہچان کرائی ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ ان کی ذہانت پہ کوئی ایک ہمیں ایسی دلیل دے کہ ہم کہیں پیش کر سکیں۔ میں ان کی ذہانت فقات پہ ہزاروں دلیلیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن آسان سی یہ ہے کہ ایک باغ میں گئے، وہاں ایک قاضی ابن لیلہ موجود تھے، بہت بڑے قاضی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں گانا گا رہی ہیں۔ حضرت نے جب دیکھا کہ انہوں نے گانا بند کیا، ختم کیا، تو حضرت نے فرمایا احسنتن احسنتن احسنتن، عربی بھی اس کا معنی ہے تم نے بہت اچھا کیا۔ اس قاضی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کتنی بڑی غلطی کی، انہوں نے گانا گایا اور آپ نے کہا احسنتن۔ امام ابو حنیفہ نے مسکرا کے فرمایا ذرا سمجھو، وہ گا رہی تھی، میرے کان میں آواز آئی، ابھی غصہ شروع ہوا تو انہوں نے بند کر دیا، تو میں نے بند کرنے کو کہا احسنتن احسنتن، کتنا اچھا کیا، کتنا اچھا کیا، گانا بجانا بند کر دی۔ یہ ذہانت ہے کہ میں نے گانے کی تعریف نہیں کی، میں نے ان کے خاموش ہونے کی تعریف کی، کتنا اچھا کیا، حیا کر کے تم نے گانا بند کر دیا۔ اس قاضی نے کہا رحمہ اللہ نے کہ واقعی اس جیسا کوئی ذہین آدمی ہم نے نہیں دیکھا۔ چونکہ کہا کہ کوئی استاد جی آسان سی بات سمجھاؤ۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے عورت کو سیڑھی پہ چڑھ رہی تھی، وہ لکڑی والی سیڑھی ہوتی تھی پہلی دور میں، کچھ سیڑھیاں پار کیں تو خامند نے کہا اگر اوپر جائے گی تو 3 طلاقیں، نیچے آئے گی تو 3 طلاقیں۔ اب بیچاری وہاں وہ اٹک کی رہ گئی، محلہ پریشان، لوگ پریشان۔ اور یہ باتیں میرے پاس الحمدللہ مولانا عبدالقیوم حقانی رحمہ اللہ کی اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں العقود وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ اب بڑے پریشان ہو گئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ایک حل ہے کہ کچھ عورتیں چلی جائیں، جا کے اس کو وہاں سے پکڑ کے اٹھا کے لے آئیں۔ اب نہ یہ اوپر گئی نہ نیچے گئی، عورتیں لے آئی ہیں، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جب سب نے سنا تو انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذہانت پہ ہم قربان، کہ نہ وہ اوپر گئی کہ 3 طلاقیں، نہ نیچے آئی کہ 3 طلاقیں، عورتیں جا کے اٹھا کے لے آئیں، ہر ایک نے تسلیم کر لیا۔ ہزاروں میں اس پہ واقع پیش کر سکتا ہوں، مجھے ناز ہے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس پہ استقامت دے۔
استاد جی خنثی ہجڑا کا نماز جنازہ کیسے ہوگا؟ اگر وہ 15-16 سال سے بڑا ہے تو وہی جنازہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لخینا۔ اگر چھوٹا ہے کوئی نہ کوئی علامت ہوگی لڑکی یا لڑکے والی، اس طرح جنازہ پڑھیں گے۔ بالفرض چھوٹا ہے اور کوئی بھی نہیں تو پھر المطلق اذا یطلق یراد به فرد الکامل، وہ لڑکوں والا مذکروں والا اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ بچے کی ولادت کے بعد دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت سنت ہے یا بدعت ہے؟ بعض لوگ بدعت کہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں بدعت کس کو کہتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف وہ کتاب ہے جسے میں سٹور کہتا ہوں، اور زندگی میں اللہ کے فضل سے میں نے 35 دفعہ سے زیادہ پڑھائی ہے۔ 6000 اس میں حدیثیں ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اس میں عقیقہ کے باب میں دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے کانوں میں اذان دی، دوسری میں اقامت کہی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے آرڈیننس جاری کیا تھا کہ سستی نہ کیا کرو، دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہا کرو۔ کوئی بھی کہے ہمارے پاس دلیل ہے، ورنہ ہم الحمدللہ سنت سے محبت رکھتے ہیں۔ استاد جی آپ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مرید ہیں حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب کے، کئی مولوی کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا مرید ہوں۔ بات یہ کہ میں مرید ہوں سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کا۔ وہ جو صوفی صاحب کے بارے میں مشہور ہے، وہ بڑے سچے اللہ کے ولی تھے، جامع شرفیہ میں حدیث پڑھاتے تھے، وہ خط کے ذریعے اصلاح کرتے تھے۔ مثلا میں خط لکھتا حضرت یہ بات ہے، آگے اسی کے ساتھ لکھ دیتے تھے اس کے لیے یہ پڑھو یہ کرو۔ ایک دفعہ میں نے کہا کہ میرے مدرسے میں تشریف لے آؤ، اسی جگہ لکھ دیا نہ، یعنی میں نہیں آ سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں۔ میں لکھتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے اسی کے ساتھ لکھ دیتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے ایک دفعہ کہا کہ حضرت مالی حالات اچھے ہو جائیں کو وظیفہ بتاؤ، اسی جگہ لکھا یا با سے تو زیادہ پڑھا کر۔ اس لیے میں نے اپنی اصلاح ان سے کرائی۔ میرے مولانا نصر اللہ خان راشد استاذ ہیں، انہیں بھی پتہ ہے میں ان کا مرید نہیں، میں مرید ہوں سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا۔ دونوں کی قبر پہ اللہ کروڑہاں رحمت نازل فرمائے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جنازے میں اگر 1000 آدمی ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بخشش نہیں ہوگی۔ 1000 نہیں کروڑ ہوں، لیکن اگر آدمی مشرک ہے، کافر ہے، رافضی ہے، مرزائی ہے وغیرہ، کوئی بھی باطل فرقے پہ ہے، بخشش نہیں ہوگی۔ اور جنازے کی تعداد میں اگر صرف 4 لوگ بھی ہوں، 40 بھی ہوں، بخشش ہو جائے گی، اللہ کو منظور ہوا۔ لیکن یہ دعا کرنے والے موحد ہوں، مخلص ہوں، حلال خور ہوں، یہ 1000 100 والی کوئی تعداد نہیں۔ جنازہ بہت بڑا بہت چھوٹا دلیل نہیں ہے، دلیل ہے کہ آدمی خاتمہ بالایمان ہو۔ جنازے کا بہت بڑا فائدہ، جتنا زیادہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا، لیکن یہ کوئی علامت نہیں کہ فلاں جنازہ بہت بڑا ہوا لہٰذا جنتی ہے، فلاں میں چند صفحے تھی لہٰذا جنتی نہیں۔ ہمارا بابا نور الہی 100 سے زیادہ عمر پائی، دنیا سے رخصت ہوا، کئی لوگوں کو سبق دے کے کیا کتنی عمر پائی ہے، تو لوگوں نے بڑی بڑی عمریں پائی ہیں۔ اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حج اور عمرہ اور جہاد سے نمازیں اور روزہ وغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں، کوئی معاف نہیں ہوتے۔ میرے آقا غزوہ خندق کھود رہے تھے، 4 نمازیں قضا ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا اللہ ان مشرکوں کے، منافقوں کے، یہودیوں کے قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، ہماری نمازیں قضا کر دی ہیں۔ پھر آپ نے قضا کی۔ آپ جیسا جہاد کس نے کرنا؟ آپ جیسا حج اور عمرہ؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ حج اور عمرے اور جہاد کے بعد کہنا میری نمازیں، زکوٰۃ، روزے معاف، کوئی معاف نہیں ہوتے۔ آخری سوال، استاد جی کسی کے پاس مسجد کی کوئی امانت ہو یا مدرسے کی امانت ہو، اس سے ضائع ہو جائے بلا ارادہ، امین کا کیا کام ہے؟ جواب یہ، امانت مدرسہ ہو، مسجد ہو، ویسے ہو، وہ اگر ضائع ہو جائے اس کا امین ذمہ دار کوئی نہیں ہوتا، یہ مسئلہ ہے۔ اسی لیے سمجھدار لوگ کہتے ہیں یار امانت رکھنی تھی
ضائع ہو گئی تو پھر کوئی بات نہیں بنے گی، قرض لے لے، یعنی امانت کسی کے پاس، مثلا میرے پاس مدرسے کی، میرے بڑے بھائی حاجی عبدالرشید صاحب کے پاس، عمر کے پاس مدرسے مسجد کی ہے، خود نہیں کی، کسی وجہ سے نقصان ہو گیا تو وہ ادا نہیں کرنی ہے۔ امانت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ادا نہیں کرنی، وہ اللہ کی طرف سے معاف ہوتی ہے، اور اگر قرض ہو پھر وہ قرض ادا کرنا ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کائنات، جن بزرگوں کا نام لیا یا نہیں لیا، جن نوجوانوں کا، ماؤں بہنوں کا، نیک گنہگاروں کا جو فوت ہو گئے، تمام کو غریق رحمت فرما۔ اللہ موسمی حوالے سے باران رحمت عطا فرما، باران زحمت سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما۔ اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے یا غیر جگہ، اے اللہ سب کی دستگیری فرما۔ اے اللہ جتنے گناہگار ہیں ہدایت نصیب فرما، بے نمازی ہیں ہدایت نصیب فرما، شراب خور سود خور ہیں اللہ سب کو حفاظت فرما، اپنی رحمت کی اے اللہ لپٹ میں انہیں لے لے، جتنے بے اولادیں ہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی جانتا ہے ہم سے سب سے پہلے کون قبر میں جانے والا ہے۔ اللہ حقوق العباد، حقوق اللہ سے فارغ برفا کے اللہ ہماری روح قبض کرنا۔ اے اللہ دنیا میں جتنے لوگ جس مشکل میں ہیں، جس پریشانی میں ہیں، اللہ سب کی پریشانی کا حل فرما۔ اللہ عطا الرحمن صاحب نے اتباع سنت کے حوالے سے گفتگو کی، قبول فرما، اور سب سے بڑی چیز ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس میرے چھوٹے سے ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما۔ جتنے میرے بزرگ نوجوان اس میں لگی ہوئی ہیں، نہیں لگے، سب کو خیر فرما۔ اللہ مڈیالے میں جتنی مساجد، جتنے مدارس ہیں، سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ میرے دلی اور میرے مخلص بھائی لالا سرور صاحب کچھ بیمار رہتے ہیں، اللہ ان کا سایہ مجھ پہ، میری اولاد مدرسے پہ تعدیر فرما، اور جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اللہ ان سب کا سایہ تعدیر فرما۔ اللہ میری ان لوگوں سے محبت، ان کی میرے ساتھ محبت تیری رحمت ہے۔ اے اللہ اس میں حاسدین کے حسد سے بچانا، شریروں کی شر سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں دین کی خدمت میں مزید توفیق مرحمت فرما۔ اللہ ان سب طلباء کو علماء فضلاء اتقیاء صلحاء بنا۔ اللہ ہمیں بار بار مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم ولی نہیں ہیں، ہمیں اپنے اولیاء میں شمار فرما، اپنے ولیوں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں ذکر، اذکار، استغفار، توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رزق حلال چاہے تھوڑا ہو کھانے کھلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری تمام مشکلات مصائب کا حل صرف تیرے پاس ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا 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 آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ